السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسروام کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، پاکستان میں 2022 بہت ہی اہمیت کا سال ثابت ہوا ہے، جس میں مہنگائی کا ایک طوفان ابھرا، ڈالر کی اڑان جاری رہی، ملک میں فلڈ آیا جس سے 3.30 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ کاروباری لحاظ سے، ٹیکس نظام کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے 2022 کیسا رہا، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے سہیل اشاری صاحب، آپ سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں رانا محمد اعجاز طفیل فلڈروان، آپ صدر ہیں آل پاکستان جیولر ایسوسی ایشن کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد عاصم صاحب، آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، ماہر ٹیکس امور ہیں۔ سب سے پہلے میں سہیل اشاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر آپ پہلے یہ بتائیے گا، کیونکہ چیمبر پورے تاجروں کی نمائندگی کرتا ہے، کاروبار کے لحاظ سے 2022 کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کاروبار کوئی تنہائی میں چل جاتا ہے۔ کاروبار کو چلانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ بڑا فکسڈ ہے جمہوریت اور انصاف کے ساتھ۔ جس ملک میں صحیح طریقے سے حکومت اور جمہوریت چل رہی ہو، اور جس ملک میں انصاف مل رہا ہو، اور انصاف سے مراد صرف کوٹوں کا انصاف نہیں ہے، انسان کے ساتھ انصاف کر رہا ہو، تو وہاں معیشت جو ہے وہ پنپتی ہے۔ جی آپ نے 2022 کی بات کی ہے۔ 2022 کے اپریل میں آپ کو علم ہے کہ نو کانفیڈنس موشن آ گیا، حکومت تبدیل ہوئی، حکومت تبدیل ہو گئی۔ حکومت پیسے کیسے چل رہی تھی وہ ایک اور بحث ہے۔ اس کے بعد یہ آ گئے، اور اس کے بعد پھر ابھی سانس بھی نہیں ملا تھا تو سیلاب آ گئے۔ تو اس کی وجہ سے ساری قوم جو ہے وہ اس وقت ایک افراتفری کے عالم میں ہے، ذہنی افراتفری کے عالم میں ہے۔ اور جو ہمیں پراپر ایک بزنس کا سال کووڈ کے بعد ملنا چاہیے تھا، اور مل بھی رہا تھا، وہ اس دونوں حادثوں نے اس پہ بریکیں لگا دی ہیں۔ اور اب پھر ایسی ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے جو کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی تقرری تھی، اس کو بھی ہم نے اتنا رگڑا اور اتنا ایشو بنا لیا کہ ساری قوم کا دھیان اس طرف ہو گیا، اور کاروبار کے لیے کوئی ایسی صورتحال نہیں نکلی۔ بنیادی طور پہ 2022 جو تھا وہ ہمارے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کووڈ کے بعد، مگر وہ ہمیں اس طرح سے سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں مل سکا۔ اچھا، ابھی تک اشاری صاحب حکومت تبدیل ہوئی، مسائل چلو تھے، حل ہونے تھے، فلڈ آ گیا، 3.30 کروڑ لوگ متاثر بھی ہوئے اس سے، آج تک حکومت اس کا بھی تخمینہ لگا کہ IMF سے پیکج لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی، ابھی جو پریزنٹیشن دینی تھی وہ بھی نہیں دی جا سکی۔ تو آپ سمجھتے ہیں ایسے حالات میں حکومت کے لیے کچھ جو کرنے کا کام تھا، معیشت کی طرف دیکھنے کا دھیان تھا، وہ 1% ابھی تک بھی نظر آیا ہے؟ دیکھیے، یہی میں نے ساری آپ کو وجوہات بتائی ہیں نا۔ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ IMF جو آپ کی رپورٹس ہوتی ہیں اس پہ اعتبار نہیں کرتا۔ اصل بات یہ، رپورٹ آپ نے صحیح بنائی کہ غلط بنائی، یہ تو کنٹروورشل بات ہے، اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، مگر دراصل بات یہ ہے کہ آپ بڑے عرصے سے سارے مالیاتی اداروں کو ایک فیک قسم کی دیتے ہیں اپنا ڈیٹا، اور جب آپ کے ڈیٹے پہ اعتبار نہیں ہے تو وہ یہ بھی آپ نے دیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک نہیں ہے، اور کیونکہ ان کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے ورلڈ بینک اور IMF کی، کیونکہ ان کے اپنے ادارے کے نمائندے یہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل بات یہی ہے کہ ابھی آپ کو اپنے زرعی اجناس کا نقصان ہوا ہے، لائف اسٹاک کا نقصان ہوا ہے، یہ نقصان پورا کرتے بھی آپ کو ابھی 1-3 سال لگ جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے جب تک سیاسی تناؤ نہیں کم ہوتا، دیکھیے جو الیکشن ہار گیا وہ ہار گیا، جو جیت گیا وہ جیت گیا، جیسے بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو موجودہ حالات ہیں، جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے، اس کا صرف سلوشن الیکشن تھا؟ نہیں، الیکشن نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نہیں، الیکشن ایک مرحلہ ہے صرف۔ اصل مرحلہ ہے کہ آپ کے پاس کون سی ٹیم ہے، کون سے مسائل کہ آپ ترجیح دیں گے، کیسے اس کو حل کریں گے۔ سب سے بڑا تو آپ کا مسئلہ دیکھیے ڈیٹ ریٹرن ہے، آپ کے پورے اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ آپ وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے، اور آپ لوگوں سے مانگ تانگ کے گزارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مانگ تانگ کے کب تک چلے گا؟ ہمیں فوری طور پہ دوبارہ سے ہمیں اپنے سارے انسٹیٹیوشنز کو ایک ریویمپ کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے میں ہم اپنی پریورٹیز دیکھیں کہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ کہاں سے بڑھ سکتی ہے۔ اس میں ہماری ایگریکلچر ہے اور IT سیکٹر ٹاپ پہ ہیں۔ اگر ہم ان کو ہی توجہ دے لیں
جی تو ہم اگلے 2-4 سالوں میں اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم جو ڈیٹ سروسنگ ہے، کیونکہ یہ جو آپ کے اس وقت $71 بلین کا ڈیٹ ہے، یہ آپ نے 3 سالوں میں دینا ہے، تو ہم آپ کو اگر 3 سالوں کو اسپریڈ کرتے ہیں تو پھر اگر آپ تقریباً $20-22 بلین پر ایئر ہو گیا تو آپ یہ بڑا ایزیلی کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اس میں اصل بات یہی دیکھنے والی ہے کہ آپ ریمیٹنس پہ تھوڑا سا ڈپینڈ کرنے لگ پڑے ہیں اور تھوڑا سا ایکسپورٹ، مگر ایکسپورٹس کو بڑھائیں. نئی منڈیاں جو خاص طور پر سینٹرل ایشین کنٹریز اور افریقن کنٹریز ہیں ان کو ٹیپ کریں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ایکسپورٹ کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں، جی. حکومت کیا سہولیت دے سکتی ہے. رانا صاحب، کیونکہ آپ اسمال اینڈ میڈیم بزنس کو بھی دیکھتے ہیں، جیولرز کے آپ کے پورا پاکستان میں ایک سسٹم ہے جو اس بجٹ میں حکومت نے تبدیلیاں بھی کی، جیولرز کے لیے بھی کچھ نئے چیزیں آئیں، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو 2022 کو؟ دنیا میں پہلے جیسے کہ شاہد صاحب نے بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے پریشانیاں آئی، اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا سیزن پلان ہمارا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا مختلف اس لیے کہ یہ مٹیریل لوکل انٹرنیشنل مٹیریل ہے، تو پوری دنیا میں یہ مٹیریل ابھی تو $1810 پر آؤنس چل رہا ہے، کیونکہ ہماری کرنسی ڈیویلیویشن سب سے زیادہ مہنگا تو سونا ہوا ہے. بتا رہا ہوں کہ وہ سونا ہمارے یہاں مہنگا ہوا ہے. جی جی. باہر کے حساب سے اگر سونا دیکھا جائے تو اتنا مہنگا نہیں ہے، کیونکہ وہ $1810 پر آؤنس بنتا ہے، تقریباً $700-750 پر تولہ. یعنی پاکستان میں سستا ہے. پاکستان میں مہنگا. اس کی وجہ کرنسی ڈیویلیویٹ ہونے کی وجہ سے اب جو ڈالر ہے اس کی کنڈیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ پرائزز زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو پرابلم یہ ہے کہ جو جویلری ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس میں 2013 میں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جو را مٹیریل ہے وہ گولڈ ہے، تو آگے ہم سامان باہر بھیجتے تھے تو اس میں گولڈ کے بدلے گولڈ واپس آتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کوئی پلان ایسا کیا کہ اب آدھا گولڈ لائیں گے. جب اس میں آدھا گولڈ لاتے ہیں تو 4-5 ہزار روپے تولے کا وہاں فرق ہے، اس کے بعد بینک چارجز پڑ جاتے ہیں، تو جو گولڈ ہے نا وہ جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو 10-15 ہزار روپے تولے کا پرافٹ ہونے کی بجائے لاس میں چلا جاتا ہے. اچھا، ہمارا جو نیبر کنٹری ہے انڈیا ہے، دنیا میں 4-5 ملک ایسے ہیں جو ایکسپورٹ میں بڑے آتے ہیں، ان میں انڈیا ہے، ٹرکش ہے، تائی لینڈ والے ہیں، اٹالین ہے. ان لوگوں کی پالیسیز ہم سے بہت اچھی ہیں. اب آپ اس کو دبئی کو بھی اس میں شامل کریں، اس پالیسیز کی وجہ سے وہاں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. ہماری ایکسپورٹ جو 2013 سے پہلے والی تھی اس میں جب آدھا گولڈ اور آدھے پیسے والی شرائط شروع ہوئی تو ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان یہ پڑا کہ یہ جو وہاں گولڈ بیچ کے آتے تھے تو واپسی پہ آتے ہوئے وہ بہت زیادہ لاس ہے. جو ہمارا پروفٹ ہے وہ بھی لاس میں ایکسپورٹ بہت زیادہ کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے سب حالات ہیں یہ ٹھیک ہونے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو لوگ جو کام کرتے ہیں آپ ان سے سجیشن لیں، جیسے یہ ٹریڈر ہیں، شاہد صاحب ہیں، چمبر میں ہمارا بزنس کمیونٹی اس طرح کہ ہم سے پوچھیں کہ یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے. وہ بابو نہ بتائیں جنہوں نے کبھی بزنس ہی نہیں کیا، ان کو کیا پتا ٹریڈ کیسے ہوتی ہے. ان کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہاں سے ہم بہتر ہو سکتے ہیں. تو جو یہ سجیشن آپ کو بتا سکتے ہیں نا وہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان کی پریکٹیکل زندگی ہے. ان کی 100-150-200 سال کی انڈسٹری چل رہی ہے، انہوں نے اپنی پوری نسل کو کام کرتے ہوئے دیکھا. اگر یہ آپ کو سجیشن دیں گے تو یہ اس ملک کو نکال بھی دیں گے. کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے کوشش کریں تو بڑی آسانی سے ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تو الیکشن کے اخراجات پڑے. الیکشن کے اخراجات پڑنے کے بعد جب نئی حکومت آئے گی اس کو اسٹیبل ہونے میں کم سے کم 1.5 سے 2 سال لگتے ہیں. تو بجائے ہم لڑنے کے لیے اگر ہمارے گھر میں ایک آفت پڑی گئی تو ہم سب لوگ اکٹھے ہوں. دیکھیں سیاست ہم تب کریں گے نا جب ملک رہے گا. جب ملک ہی نہیں ہوگا تو پھر سیاست کس پہ کریں گے. ہمیں سب سے پہلے اس ملک کا سوچنا ہے کس کو ہم نے کیسے سیو کرنا ہے. یہ پارٹیاں تو بات کی بات ہے، آج ہیں کل نہیں ہوگی. اس ساری چیزوں کو ذمہ دار کون ہے رانا صاحب؟ سب ساری چیز کے ذمہ دار ہمارے بابو حضرات ہیں. ان لوگوں نے کبھی اس کو اسٹیبل ہونے نہیں دی. جب تک آپ ان لوگوں کو جو کیپیبل آدمی یہاں کام نہیں کریں گے یہ ملک کبھی سروائیو نہیں کرے گا. جو کام نشاری صاحب جانتے ہیں اس کی پرابلم خالی نشاری صاحب سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں. مجھے آپ سمجھتے ہیں ہمارے سیاستدان ایک میز پر بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں سر، بیٹھنا چاہیے. ان سیاستدان کے علاوہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کا کام ہے ٹیکنیکل باتیں وہ بتائیں گے. ان سے پوچھیں کیا وہ اسمبلی تیار کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکل لوگ تیار کرتے ہیں. یہ کوئی بادشاہ سلامت تھوڑی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس آپ نے اسمبلی لا کے دی، انہوں نے ان سے سائن کروا لی. ڈبیٹ بھی نہیں ان کی وہاں ہوتی. کورم نہ کبھی سینٹ کا کورم نہیں پورا ہوگا تو کبھی قومی اسمبلی کا. اچھا 2022 میں سب سے زیادہ
डॉलर और सोना गोल्ड दो ही चीजें मिली हैं। हाँ, वो डॉलर सोना बिका, ये बात आपकी सही है, लेकिन डॉलर और सोना हमारा नहीं बिका, हमारा नहीं बिका। लोगों ने इस दफा 2022 सर तो हमारा बिकने वाली, हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियां बंद करके सोना खरीद के रख लिया सर है। हमने यही कहना है कि हमारा नहीं बिका, हमारा बिकता है जो कंज्यूमर है। अगर किसी इन्वेस्टर ने गोल्ड बाइंग किया तो हमारा वो बिक नहीं रहा, हमें उसका कोई फायदा नहीं। फायदा हमें तब होगा जो हमारी 15-16 इंडस्ट्रीज के साथ चले, वो तो बाहर से भी ये बाइंग कर सकते हैं। अभी बात ठीक है आपकी कि गोल्ड और डॉलर बढ़ा है, ये स्टाकर ने किया, वो ये समझते हैं उनका मुल्क नहीं। अगर वो ये सोचते ये हमारा मुल्क है, तो जैसे टर्की के लोगों ने कोशिश करके अपने मुल्क को बाहर निकालना, हम भी निकाल सकते हैं। तुर्की के मॉडल पे हम ना चल के हम कामयाब नहीं हो सकते उससे। नहीं, बेहतरीन हो सकते हैं यार, ये कौन सा उसका मॉडल अपना लें। सर मैंने यही करना है कि आप उन लोगों से पूछें जिनका ये प्रॉब्लम जो हल कर सकते। मैं राजा दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मोहम्मद आसिम साहब, टैक्स के हवाले से 2022 का अवसर देखते हैं। शुक्रिया यूपी साहब, वेल एक्सप्लेन्ड बाय माय सीनियर्स। मैं क्योंकि अकाउंटिंग फाइनेंस और टैक्स करता हूँ, मैं अपनी उसी पे कंपाइन रखूँगा। देखिए, जहाँ तक फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स का मामला है, तो ये भी बिल्कुल बाकी पिलर्स की तरह ये भी सवाल का शिकार है। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि हमने ना तो अपने उस तरह से टारगेट्स पूरे किए हैं, 24% रेवेन्यू की कमी से हमें नए साल का आगाज किया पिछले साल। देखिए, ये पर्टिकुलरली जीरो बेस बजटिंग का ईयर था 2022। जीरो बेस बजटिंग ये होती है कि साल के स्टार्ट पे जब आप अपने खर्चे अगले साल के प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसको बेसिकली लिंक करते हैं कि पिछले साल ही खर्चा इतना हुआ था, इस साल प्रोडक्शन इतनी बढ़ेगी, इसलिए हमारे खर्चे मजीद इतने होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल, क्योंकि 2.5 साल पूरा कोविड में गुजरा, तो उसको हम अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं जीरो बेस बजटिंग। सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ न्यू एरा। बट अगेन हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया तो आफ्टर 3 मंथ्स एक डाउनफॉल आया और रजीम चेंज के मैटर्स और ऑल दैट। लेकिन रजीम चेंज के बाद भी आसिम साहब 5,829 अरब का जो टैक्स हदफ था, हुकूमत ने मार्च में या फरवरी में उसको बढ़ा के 6,150 अरब कर दिया था, जो कि वो भी पूरा हुआ था। इसका मतलब 2021 और 22 का साल तो बेहतरीन साल था, कारोबार भी क्या मुआशी लिहाज से। लेकिन मैं आसिम साहब ब्रेक से बाद आके आपसे गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा, लेकिन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लाजमी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसिम साहब, देखिए, एज यू नो कि अभी 31 दिसंबर क्रॉस किया 2022 में। अभी वेरी रिसेंटली जो IMF ने टारगेट सेट किया था, वो अनफॉर्चुनेटली आपने पूरा नहीं किया। 225 अरब से अभी शॉर्टफॉल है। जी जी। द थिंग इज के इस वक्त आपकी जो फॉरेन डेट प्रोवाइडर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, वो इतनी क्लोजली मॉनिटर करते हैं सारी चीज़ों को कि आप अपने लॉ में छोटी सी चेंज, इवन के सेक्शन 21 में जो बड़ा फेमस सेक्शन है, उसमें छोटी सी चेंज अगर करनी है, इसमें खर्चे की लिमिट 2.5 लाख रुपया, वो भी नहीं कर सकते, इतनी क्लोजली मॉनिटर होगा। और दूसरी तरफ ये है कि एक पर्टिकुलरली एक फेज के अंदर जो एग्जेम्पशंस जो है उड़ाई जा रही हैं, इसके बावजूद टैक्स का टारगेट पूरा नहीं हो रहा। जी जी। इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि एक तरफ तो डेफिनेटली आप लॉ में चेंजेस तो कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड जो टैक्स ना देने का एक रुझान पैदा होता जा रहा है, मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड बिटवीन अ पीआर अथॉरिटीज, बिटवीन अ गवर्नमेंट ऑब्वियसली। उसकी रीजन ये है कि जाहिर सी बात है, जो टैक्स पेयर है, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो है, दे डोंट बिलीव कि हम जो टैक्स पे करेंगे वो अल्टीमेटली हमें या हमारी जनरेशन पे इन्वेस्ट होगा, बिकॉज दैट देयर इज स्ट्रॉन्ग लीकेज ऑफ मनी आउट ऑफ दिस कंट्री। जो अभी रिसेंटली साहबदार साहब ने इवन के एजेंसीज को भी इन्वाइट किया कि मेरा साथ दें और उन फैक्टर्स को पकड़ेंगे जो करेंसी को, जो डॉलर्स को यहाँ से लिंक आउट कर रहे हैं। तो ब्लैक शिप्स तो हमारे अंदर मौजूद है, ठीक है, जिन्होंने बड़ा देखिए प्राइमा फिशाई, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो प्राइमा फिशाई आप देख लेना चीज़ों को कि अगर एक मुल्क में अगर पैसा इकट्ठा हो रहा है और फिर भी ये सूरत हाल आ गई है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं खराबी मौजूद है, कोई लूप होल है, किसी दीवार में सुराख है जहाँ से चीज़ें बाहर जा रही है। ठीक है, कुदरती आफात से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन आपने उसके लिए प्लानिंग भी तो नहीं की। वहाँ से इतना टैक्स भी नहीं आता, जहाँ सैलाब आया है आसिम साहब, वहाँ देखो कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं था ज़्यादा, एग्रीकल्चर का नुकसान ज़्यादा। उसको डेमोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो वो पूरा कितना जो है पूरे पाकिस्तान को फूड सप्लाई करता है। दैट पर्टिकुलर एरिया जो फूड सप्लाई करता है पाकिस्तान को, अगर वो हिट हो गया तो आप फूड क्राइसिस में आएंगे। इसके ऊपर आज से 7 साल पहले
ایک رپورٹ انٹرنیشنلی لکھی گئی تھی جس میں لکھا تھا کہ 2024-2023 ڈریڈ کے ایئرس ہیں، اور اس کو لے کے اس کے باوجود بھی کوئی پریپریشن نہیں کی گئی، کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہمارے جو انڈس ریور کے ارد گرد جو ایریاز ہیں وہ کون سے ہیں، وہ کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ہم نے کس طرح سے پلاننگ کرنی ہے، اور نہ ہم نے اپنی ایگریکلچر کو شفٹ کرنا ہے. یہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں کہ ٹیکس کی مد میں ایون کہ ہم نے ایگزیمشنز ختم بھی کر لی ہیں جو کہ کمیٹڈ ایگزیمشنز تھی 10-10 سال کی SEZs کے لیے، اسپیشل اکنامک زون. 1515 ارب روپے کی ایگزمپشن عوام کو دی جاتی تھی، عوام سہولیات کی، جن میں سے 700 ارب رہ گئے تھے. 800 ارب تو 815 ارب تو ویسے حکومت نے وہ بجٹ میں اپ کمنگ بجٹ میں آپ دیکھیں گے دیٹ ول آلسو بی فیل، وہ بھی فنشڈ ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی، آلدو کہ وہ کمیٹڈ تھی، وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے کمٹ کی، اس کے باوجود 225 ارب کا شارٹ فال ہے. آپ مسٹرس کا ایلیمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکس جو ہے نا لوگ نہیں، ایون کہ منیمم ٹیکس ایون 1.25% جو ہے وہ بھی لوگ پے کرنے کو تیار نہیں ہوتے. 780 لگا، سپر ٹیکس لگا، CVT لگائی گئی، 4C لگایا گیا، اس کے باوجود بھی ہم شارٹ فال میں ہیں. تو پھر مسائل ہیں. بیہیویئرل چینج نہیں آ رہا. اس کی ریزن ہے کہ بیہیویئرل ایشوز ہیں اور مسٹرس ہیں کمیونٹی کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان. جب تک آپ یہ میک شور نہیں کریں گے کہ یہ پیسہ آپ کے بچوں کا ہے، وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان ایجوکیشن، وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان آور کنٹری، رادر دین کہ آپ بے فیر اپارٹمنٹ میں لے کے جائیں یا پھر آپ پیناما میں لے کے جائیں. سیدھی سی بات ہے، آپ دیکھ لیں کون لوگ اوپر آئے پچھلے 10 سال میں، کون لوگ نیچے گئے. اٹس ویری مچ ایپرنٹ. ٹھیک ہے جی جی. ایک کنٹری میں اگر آپ پاپولیشن کا ڈیموگرافی دیکھیں پاکستان کے، تو 22 کروڑ آبادی میں سے 30% لوگ ہوئے ہیں جو 30 سال کی ایج سے نیچے ہیں. جی جی. دیر از اے اسٹرانگ برین ڈرین فرام دس کنٹری، جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ منسٹری نے جو ڈیموگرافکس شیئر کیے، جو اسٹیٹ شیئر کیے کہ کتنا نوجوان باہر جا رہا ہے. سو یو کین فیئرلی ایسٹیمیٹ کہ اگلے 5 سال میں کیا ہونے جا رہا ہے. سو 2022 ایک آئینہ تھا اور 2023 ایک پلاننگ ایئر ہے. اگر آپ لوگ اس میں میئرز نہیں لیں گے تو یہاں پہ پلاننگ ایئر کا مقصد ہے اگر حکومت کوئی بھی ہو وہ آئندہ سالوں کے لیے بہتری کے لیے پلاننگ اس 2023 میں کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اب جو ہونا تھا ہو چکا. ڈیفالٹ صبح دوپہر شام کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ابھی بیسیکلی ہم نے کرنسی ڈیفالٹ کی ہے. دیر آر 3 کائنڈ آف ڈیفالٹس ایکچولی. اس میں ایک ہے جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا. دیوالیہ سے مراد ہے کہ کوئی شخص اپنے اوپر جو قرضہ ہے وہ نہ دے پائے. اس سے اوپر ہے کرنسی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے. جو انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے کرنسی کی مد میں، فورن کرنسی کا شارٹ فال پیدا ہو گیا نا. جی جی. اس سے اوپر جو ہے وہ اوور آل کنٹری لیول پہ کہ آپ اپنے پھر ایسٹ سیل کرتے ہیں. جی. تو آپ نے آئی وڈ ریفر ٹو یو ٹورڈ یسٹرڈیز اسٹیٹمنٹ جس میں ابھی انہوں نے معاشی اعلامیہ ایک بنایا جس میں کلیئرلی انہوں نے لکھا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ادارے ان کو پرائیویٹائز کریں گے. پرائیویٹائزیشن از اے سافٹ ورڈ. ٹھیک ہے. اصل میں وہ کیا ہے؟ سیل آف ایسٹس کا. اور وہ پرائیویٹائز کون کریں گے؟ لوکل انویسٹر نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ دے آر فارن انویسٹرز. تو جب وہ آگے ہمارے ایسٹس کو آکوپائی کر لیں گے تو ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے. تو ہم نوجوان تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے وہ ایڈمنسٹریشن آ جائے، ان سے بہتر ایڈمنسٹر کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جن کا تھا ان کے پاس جا رہا ہے واپس. بیکاز آئی بلونگ ٹو ینگسٹرز. تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی آل دیٹ فارورڈ سے اس طرف جن کا تھا ان کے پاس جا رہا ہے. دے آر بیٹر مینیجرز. تو ان سے تو مینیج نہیں ہوا. فرینکلی اسپیکنگ یہ تو نہیں کر سکتے. نشاد صاحب آپ نے ٹیکس ایکسپرٹ کی گفتگو سنی ہمارے چارٹر اکاؤنٹنٹ کی. واقعی کوئی ایسا ہے آپ جس طرح کہہ رہے تھے یہ پلاننگ کا سال بھی جیسا وہ بتا رہے ہیں، لیکن جو مینجمنٹ ہے، کیونکہ معیشت ایک ایسا ستون ہے جس کی وجہ سے پورا ملک چلتا ہے اور ٹیکس واحد حکومت کے پاس آمدن ہے جس سے وہ ملک چلاتے ہیں. جب ان کو ہم دونوں کو کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 2022 میں ہم نے کیا کیا غلطیاں کی؟ سیاسی عدم استحکام تو ضرور رہا، لیکن حکومت تو تجربہ کار تھی. اسحاق ڈار صاحب ماشاء اللہ تجربہ کار تھے. ڈالر کو روکنا چاہیے تھا جو 3 ریٹ پہ اب بھی بک رہا ہے. 2000 سال تو ڈالر کا رہا ہے یا سونے کا گولڈ کا رہا ہے؟ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب ہوں یا کوئی اور آ جائے، پہلے حفیظ شیخ صاحب بھی آئے اور بھی ترین صاحب بھی آئے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ صاحب سمجھیں گے کہ وہ کوئی ایسا جادوگر آ گیا ہے کہ وہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتی ہے. اور سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو عوام ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے. اگر عوام کا بیہیویئر یہی ہے کہ سب کچھ میں نے کھا جانا ہے اور میں نے ہی لوٹ لینا ہے، کاروباری زراعت کی بھی بات کر رہا ہوں، سالوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ سمجھتے ہیں مجھے فائدہ ہو جائے کسی اور کو ہو یا نہ ہو، تو اس وجہ سے پھر یہ آپ کی
اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈالرز کی. میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈالر ہی ہمارے پاس نہیں ہے, باقی تو ماشاءاللہ ہمارے پاس سارا کچھ ہی ہے. اور ڈالرز کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپورٹ کی بات کی تھی وہ ہوتی ہے. اصل میں جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے نا جی, اس سارے سسٹم کی ریویمپنگ چاہیے, فرام FBR ٹو دا پالیسیز اینڈ ایوری تھنگ, کہ ہر بندہ چھوٹی سے لے کے بڑی دکاندار تک وہ ٹیکس دے اپنی حیثیت کے مطابق. ہمارے بچپن میں تو ریڑھے کو بھی اور ٹانگے کو بھی نمبر لگا ہوتا نمبر لگا دیتے تھے, کوئی شک نہیں, ایسے ہی ہے. ایسا ہی تھا نا جی جی. تو وہ ٹیکس دیتا تھا, چاہے 500 روپئے کو نہ سال کا دیتا ہو, بٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دی ایکسچیکر. سو اس وقت کوئی پلازا بنتا ہے, کوئی دکانیں بنتی ہیں, جو مرضی کاروبار کر لو, جو مرضی کر لو, جو مرضی دکان کھول لو, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اس کا پہلے لائسنس ہونا چاہیے کہ آپ دکان کھولیں گے کتنی بڑی ہوگی, کتنا آپ ٹیکس دیں گے, یہ پہلے طے ہونی چاہیے, پھر دکانیں کھولیں پھر لازم. پھر بات وہی ہے کہ ہنڈرسز اور ریپٹیپزم اور رکاوٹیں اور رشوت اتنی ہیں کہ انسان کسی کو بتاتے نہیں, کہتا چل دکان کھولو دیکھی جائے, کو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اور اس کو دے دیں. اور جب وہ کاروبار کھول لیتا ہے پھر 30-40 ادارے آ جاتے ہیں. آ جاتے ہیں اور پھر ان کو وہ ڈیل کر لیتا ہے. جی جی, صحیح صحیح کہہ رہے ہیں. تو اصل میں پھر ٹیکس تو نہیں اکٹھا ہوگا نا جی, وہ تو بندوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. سو میرے خیال میں, اور آپ یقین کریں, گاؤں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہر جگہ دکان ہی دکان ہے. یہ ایسا عجیب ٹرینڈ ہوگا کیونکہ ہم امپورٹ زیادہ چیزیں کرتے ہیں اور بیچنے کے چکروں میں ہوتے ہیں, پروڈکشن کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں. 22 لاکھ وہ پیچھے وزیر خزانہ صاحب کا بیان بھی تھا, 22 لاکھ بڑے دکاندار ہیں, صرف 30,000 اپنا گوشت وغیرہ جمع کرواتے ہیں. وہی نا, یہ تو بڑے دکانداروں کی بات ہے, چھوٹے تو لاکھوں اور کروڑوں میں. محلے میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے ہی کوکا کھول کے پیٹرول 5 روپے بڑھتا ہے تو وہ آٹا شام کو 10 روپے وہ قیمت بڑھ جاتی ہے. دیکھیں یہ نا پورا سسٹم جو ہے نا اس وقت پاکستان کا وہ کھایا جا چکا ہے, وہ ڈکے میں ہے پورا سسٹم. لشکری صاحب, 2022 میں سب سے زیادہ بجلی مہنگی ہوئی, پیٹرول مہنگا ہوا, عوام نے برداشت کیا. وہ خواتین جنہوں نے بجلی کے میٹر اتروانے کے لیے, بیوہ عورتیں آپ کا دفتر چلے گی ہمارے میٹر اتار لیں, ہم بجلی استعمال نہیں کر سکتے. اس سب کچھ پے کرنے کے باوجود بھی عوام کا تو کیا گناہ ہے, وہ تو بجلی مہنگی جلانے کے لیے تیار ہے, مہنگا پیٹرول استعمال کرنے کے لیے تیار ہے, سب کچھ وہ عوام کر رہی ہے. پھر عوام کہاں کھڑی ہے, پھر عوام کو کون سوچے گا, کون اس کی آواز سنے گا. دیکھیے آواز سننی تو انہیں نمائندوں نے ہوتی ہے نا جو ووٹ لینے چلے جاتے ہیں, پھر بار بار کہتے ہیں الیکشن حل ہے, اگر الیکشن حل ہوتا تو پھر یہ تو نہ ہو رہا ہوتا نا. دیکھیے اصل میں اب تھوڑی سی جمہوریت کی بات ہونے لگی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس کو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا جی, وہ یہ کہتا ہے ووٹوکریسی, ڈیموکریسی نہیں کہتا ووٹوکریسی. تو ہم نے پوچھا بھائی بابا یہ ووٹوکریسی کیا ہوتی ہے, انہوں نے کہا جی وہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ ووٹ لے کے, جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس کی خوشی غمی کا آپ کو علم ہی نہیں ہے, اور علم ہے تو بھی احساس نہیں, اور احساس ہے تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں, تو پھر کیسے ہوگا. آپ نے, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹوئنسی کی سیاست ہے نا, حلقے کی سیاست, یہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ حلقے میں آپ کام ہی نہیں کرتے ہیں. ایک اوور آل ایک پالیسی ایسی ہو, لوکل گورنمنٹس ہوں آپ کی, جو لوکل گورنمنٹ کام کرے. آپ کا MNA MP لوکل گورنمنٹ بننے نہیں دیتا کہ میری کیا حیثیت رہے گی. ٹھیک ہے, تو لوکل گورنمنٹس بہت ضروری ہوتی ہیں, بلدیاتی انتخابات ضروری ہوں, وہ ضروری, عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے اوپر. اسی طرح ہی ہے. اور وہ جب ہوگی تو نیچے ہی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, پنچایتی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, اور اس طرح سے بجلی کے بھی مسئلے میں UCs لیول پہ مسائل حل ہوں گے. سب سے بڑا جی اس وقت جو ہمارے ملک میں اس کو ٹیررزم کے متعارف کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ بجلی اور گیس نہیں دے رہے. یہ ٹیررزم ہے. ایوری بڈی ٹیررائزڈ کہ میرا بجلی آئے گی کہ نہیں آئے گی, میرا گیس چلے گی. اب سردیوں میں یہ حال ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گیس کا بحران ہے, تو ایسے میں ایکسپورٹ ہم کتنا بڑھا سکتے ہیں. 12,000 آپ کا جو اس وقت ہے 12,000 میگا واٹ آپ استعمال کرتے ہیں, سردیوں میں آپ 30,000 میگا واٹ استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی آپ نے کیپیسٹی بلنگ ان کو دینی ہے, تو مطلب آپ جب 12-13,000 میگا واٹ بھی سردیوں میں نہیں دے سکتے تو کیا ہے یہ. اور 70 سالوں میں ہم سب سے پہلا کام کرنا یہی ہوگا کہ ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی دیں اس ملک کو, چھوڑ دیں باقی سارے کام. صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ نے یہ دے لیا ملک خوش ہو جائے گا. ہم کیوں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ بھاگ کے باہر جا رہے ہیں, وہ صرف اس لیے نہیں جا رہے ہیں ادھر بجلی نہیں جاتی. پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ادھر بجلی نہیں جاتی,
ٹھیک ہے جی. تو ہمارے ہاں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے, 70 سالوں میں ہم یہ نہیں کر سکے. اینڈ ود ہیونگ آل دا کیپیسٹی. اور 38,000 میگا واٹ کے لشاری صاحب ہم پیسے ادا کرتے ہیں جو ایجنسیاں ہیں. ہاں, اور 26,000 میگا واٹ گرمیوں میں ہمارے استعمال میں فل بجلی ہوتی ہے. 38,000 کے جو ہمارے معاہدے ہیں, اس کے باوجود بھی سردیوں میں ہمیں صرف 16,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے, اس کے باوجود شارٹ فال ہے. دیکھیے اصل میں مجھے کسی نے یہی پوچھا کہ جی کیوں ہے ایسا, اب تو بجلی بڑی کم ہم استعمال کرتے ہیں, سردیاں اے سی نہیں چل رہا, کچھ انڈسٹریاں بھی بند ہو گئی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایندھن خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں نا جی, تو آپ زبردستی بند کر دیتے ہیں ان کو. صحیح ہے. اچھا, یہ اب شاہر صاحب بریک سے جانے سے پہلے 8 بجے وفاقی حکومت نے 8:30 بجے کہا دکانیں بند کر دیں, بجلی بچانا ہے, ہم بچت کرنی ہے. سولر کا بھی ایک حکومت نے نعرہ لگایا تھا. دونوں آپشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم کو بہتری کی طرف ہم قدم ہے؟ ایل سیز کا اب حکومت نے کھول دی ہیں, 84 اور 85 کو جو کسٹم کا چیپٹر تھا اس کے مسائل حکومت کے ذریعے ہم نے حل کر دی ہیں. ہم بہتری کی طرف ہم نے قدم رکھ دیا ہے. لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت آپ نے جو سولر اور اس کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے بات کی ہے اور ایل سیز کے حوالے سے بات کی ہے, یہ ایک مثبت قدم ہے اگر اس پہ پوری طرح امپلیمنٹ ہو گیا. کہ آپ سولر والوں کو انسینٹیوز دیں کہ وہ لگائیں اور لے کے آئیں اور ہر گھر میں سولر ہو. یہ جو بڑے سولر پروجیکٹس نا 5,000 میگا واٹ 10,000 میگا واٹ, یہ سوٹ نہیں اتنا کرتے کیونکہ ان کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے. یہ گھروں پہ لگیں اور گھروں میں بجلی کم استعمال ہو, اور اس سے بھی جو نیٹ میٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور طریقہ کار بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک مثبت قدم ہے کہ آپ بجلی کا استعمال گھروں میں سولر پہ چلے جائیں آپ, اور پھر جو بجلی بچے آپ کی وہ انڈسٹری کو دیں تاکہ انڈسٹری جو ہے وہ 3 شفٹیں چلائے 2 کے بجائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر یہ کر جاتے ہیں, اور دیکھیے جب تک آپ کے پاس خاص طور پہ وہ را مٹیریل جو پاکستان میں نہیں بنتا, نہیں اویلیبل ہے, اس کی اجازت آپ روک نہیں سکتے. ایون دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن آپ کو کہتی ہے کہ جی آپ امپورٹ بند نہیں کر سکتے. دنیا پھر مال کہاں بیچے گی, آپ ہی کو بیچنا یا دوسروں کو بیچنا. تو اس کے تحت بھی ان کو کھولنا پڑا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ انڈسٹریاں بند ہونی شروع ہو گئیں کیونکہ انڈسٹریل جو ٹیکسٹائل سیکٹر بالکل بند پڑا ہے. اس کو چلانے کے لیے بھی حکومت کو حکمت عملی باتیں کرنی پڑی. آٹو سیکٹر بند ہو رہا ہے, مطلب کہ اور سیکٹرز جو آہستہ آہستہ جن کے پاس را مٹیریل کی ابھی تھوڑی سی مقدار پڑی تھی وہ تو استعمال کر رہے ہیں, مگر اگر نہیں ہوگا تو پھر آبویسلی وہ بند کریں گے. تو اس سارے کو بڑے مربوط طریقے سے دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں ہر چیز ہم یورپین اور امریکن سٹینڈرڈ پہ نہیں لا سکتے. اب یہ کہتے ہیں جی مارکیٹ ویلیو پہ ڈالر ہوگا. یہاں پہ مارکیٹ کی کون سی ویلیو ہے؟ جس نے جو دھندا یہ کرتے ہیں ڈالرز کا, وہی ریٹ نکالتے ہیں, وہی ریٹ گرا دیتے ہیں. جیسے آپ کا ریل اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ ایک فائل کا ابھی پوچھ لیں, ابھی دوسرے دن اور ہوگا ریٹ. سو یہ مارکیٹ ویلیوز نہیں ہیں. اچھا الشار صاحب, کیونکہ ہم پروگرام پہ اینڈ پہ ہیں, جی انڈیا میں معاشی بحران آیا, بدحالی کا شکار ہوا انڈیا نے معاشی ایمرجنسی لگائی. انہوں نے گولڈ خریدا عوام سے, یہاں تک وہ پابندی لگائی کہ مندروں سے انہوں نے وہ سونا اکھاڑ لیا تھا اپنے ریزرو دکھانے کے لیے دنیا کو, اور وہ اسٹینڈ کر گیا. امریکہ میں بھی ایسا ہوا, انہوں نے بھی گولڈ خریدا. آج تک ان کے پاس گولڈ وہ پڑا ہوا ہے, آج تک وہ معاشی بدحالی کے شکار نہیں ہوئے. چائنا میں بھی کچھ ایسا ماڈل دیکھنے کو ملا تھا. پاکستان میں بھی کوئی ایسا ماڈل حکومت لا سکتی ہے. آپ گولڈ صرف 6 ماہ کے لیے, سال کے لیے صرف بینک میں رکھوا دیں, آپ کی امانت رہے گی, آپ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا. دنیا کو ریزرو دکھانے کے لیے اپنی معاشیت کو پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے جی, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بھی آپ شارٹ ٹرم کے لیے عوام سے آپ جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی 8 ساڑھے 8 بجلی بند کر دیں, تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس سے. مگر اصل بات یہ نہیں ہے کرنے کے بعد پھر آپ کیسے اس کو آگے لے کے چلیں گے. اصل بات یہ ہے کہ تو کہتے ہیں جی امریکہ نے بھی کچھ لوگوں نے ڈالر خرید کر گولڈ خرید کر اب سیو کر لیا, انڈسٹریاں بند کر دی ہیں. ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے, وہ پیسے کو سرکولیٹ کرنے کے لیے پھر کیا طریقے کار. اسی طرح جو آپ کے پاس گرے اور بلیک منی پڑا ہے اس کی اجازت دیں کہ جی آپ اس پہ انڈسٹری لگائیں, اس کو آپ انویسٹ کریں. سو دیر آر مینی اسکیمز. جیسے ہمارے رانا بھائی نے کہا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھی کیسے چلنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کی بات مانیں,
हुकूमतों के अपने भी एक विजन्स होते हैं, मगर लेकिन सुने स्टेक तो सही होल्डर ना, है, सुने चैम्बर तो सही। स्टेक होल्डर है बिल्कुल हुकूमत का, बिल्कुल, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 है, उसकी रूह ही है भाई हुकूमत के जो पार्टनर है वो चैम्बर है। चैम्बर, और तो वो हमसे बात करें। असल बात यही होती है कि कभी कभार वो आके बात भी करते हैं ना, तो इस्लामाबाद जाके वो भूल ही जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। जी जी, मतलब सियासत के या मोटो हुकूमत नहीं के एक अपना ही कोई तर्ज अमल है जिसकी समझ नहीं आती है कि कितने उनके पास प्रेशर्स होते हैं। और इस वक्त तो IMF का इतना प्रेशर है कि शायद वो बाथरूम भी IMF से पूछ के जाते हैं। IMF के तो अब फिर आगे बहुत बड़ी शराइत हम पैकेज लेने के लिए बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, चीज़ फिर महंगी करें। हाँ, तो हर चीज़ के लिए वो कह रहे हैं कि जी आप, क्योंकि आपने, वो तो कहते हैं हमारा लोन कैसे वापस करेंगे, वो आपको वो टारगेट देते हैं, आपको नहीं टारगेट देते कि जी इतने पैसे इकट्ठे करें। तो इसीलिए ना आप या फिर अपने अखराजात हुकूमत कम करे, कम हो या गया, अपना अखराजात कम करे, या अपने टैक्स आमदन को बढ़ाए, दो ही काम है। वही काम है बस। या गैर मुल्की कर्जे लेने फिर उनके माने या फिर किसी तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाए। सही कह रहे हैं। तो वो मैंने पहले भी एक्सपोर्ट्स की आपसे बात की है कि भाई नई मंडियाँ ढूंढे, नए प्रोडक्ट्स बनाए। हमारे 8-10 सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सियालकोट बेस्ड है, अदरवाइज़ हमको एक्सपोर्ट ही को नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा वैसे शाह साहब, क्योंकि करते हैं, आपका तजर्बा है माशाल्लाह, एक पार्टनरशिप का भी पाकिस्तान फुकदान नहीं रहा। आज तक हम मुल्क में पार्टनरशिप पे कारोबार नहीं करते, गैर मुल्कियों को पार्टनरशिप के साथ नहीं लाते, जिस तरह इंडिया में है, बांग्लादेश में है, बांग्लादेशी इंडिया के साथ, इंडिया वालों के साथ मिलके, चाइना के साथ मिलके पार्टनरशिप पे कारोबार कर रहे होते हैं। ये भी फ़रोग नहीं पा सका। मैंने अभी अपनी पहली गुफ्तगू में आपसे यही कहा कि हम मिल के काम नहीं करते। मैंने अभी सही कह रहे कहा, हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है जी। इवन इसमें क्या कमी है, क्या मुश्किल है इसमें? पहली बात तो ट्रस्ट नहीं है। सही दूसरी बात, हर बंदा दूसरे बंदे को लूटने पे बैठा कि मैंने कहाँ से पूरा फ़ायदा उठाना है। मैंने एक जगह महफिल में कहा कि जैसे पिज़्ज़ा नहीं होता, आप काट लेते हैं सारे के खा लेते हैं, और भाई इस तरह खाओ, मिल बांट के खाओ सारे, जिसमें बरकत भी है। आप कहते सारा पिज़्ज़ा ही मैं खा जाऊँ, तो जब आप सारे पिज़्ज़े के पीछे पड़ जाएंगे तो पार्टनरशिप कैसे करेंगे? बिल्कुल सर। राणा साहब, क्या आप पहले 2-3 मॉडल बता रहे थे, अगर ऐसे मसाइल जैसे आप मौजूद हालात में एक दिन में सही हो सकते हैं, किस तरह सही हो सकते हैं? सर, ये बेहतरी इस तरह है कि जैसे हमारे पास घरों में गोल्ड पड़ा हुआ है, 7% से IMF से कर्जा ले रहे हैं, हम उनसे गोल्ड रिजर्व ले लें, उनको कहीं 1% पे हम आपको बिजली के बिल में काट देंगे, पानी के बिल में काट देंगे, गैस में काट देंगे। वो गोल्ड उनका एज एट पड़ा रहे, उस पर आप उसकी करेंसी डेवलप कर लें। टनों के हिसाब के पास गोल्ड आपके घर में पड़ा हुआ है, ओवरसीज को के गोल्ड लाए, आपके रिजर्व बढ़े, लोगों को इत्मीनान मिले। एक हो गया, आपको गैस चाहिए आप बायो पे चले जाए, इतनी गाय भैंसें आपके पास, बायो का प्लांट पड़ा, आपने बायो पे कोई कोशिश नहीं। जिस शहर में विंड लग सकती है, जिस शहर में सोलर लग सकती है, उनको ट्रेडरों को इकट्ठा करेंगे, भाई इसका हल बताएं। दूसरा, बाबुओं को कहेंगे यार आप दफ्तर में बैठ के तनख्वाहों के चक्कर में ना पड़े, ये आपका भी मुल्क है और हमारा भी मुल्क है। आप सिविलियन को इज्जत दें। आप किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी इदारे में चले जाएं, रिस्पेक्ट नहीं है। जो पैसे हम बेफजूल इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में हम अरबों रुपये देते हैं, कभी आपने देखा है कि किसी प्राइवेट इदारे में 5 अरब रुपये का फ्रॉड हो? और जब भी आप देखें सरकार में किसी सिविलियन की मुदाखलत नहीं है। हमारे यहाँ जो रोल मॉडल बैठा है, वो पूरी दुनिया में जो तरक्की हुई है उन सरकारी मुलाजमों की शमूलियत के साथ हुई है। हमारे यहाँ जितने रोल मॉडल आए, अभी आपने ये सफाई का महकमा उसको टर्किश को दिया तो लाहौर साफ़ हो गया। जिससे पहले लाहौर की हालत आप भी देखते थे कि जब वो बकरा ईद बड़ी ईद आती थी तो उसमें कितना फुजला पड़ा रहता था। बात यह है कि गोल्ड का आइडिया भी आपका अच्छा है, डॉलर का आइडिया आप निकालें, इन ट्रेडरों को बिठाएं कि भाई इस वक्त मुल्क इस कंडीशन में, और बाबुओं को समझाएं कि यार आपने तो इस मुल्क को शायद छोड़ के चले जाना, हमारी तो नस्ल दर नस्ल कब्रें भी यहीं पे हैं। और मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ, ये जो लफ्ज़ आप बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, टैक्स मिलता नहीं, इस तरह हमें महसूस होता है कि हम क्रिमिनल हैं, हम इस मुल्क के लिए नासूर हैं, जबकि हम ही इस मुल्क को चला रहे हैं। आप उस बंदे को 15 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं, ये 15 रुपए का काम नहीं करता, ठीक है? इससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वक्त टाइम पे तनख्वाह मिलती है, वो अवाम के टैक्स के पैसे से मिलती है। अच्छा, आप मुझे बात बताएं, जितने पैसे आए हैं, आप ऑडिटर जनरल कहता है जी इस इदारे के अंदर से 10 अरब का फ्रॉड है, 400 अरब रुपए का फ्रॉड है, इसका मतलब ये पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जी ये सियासतदान खा गया, कैसे खा गया? पहले मुझे बात बताएं। 15 बंदे आपके साइन करते हैं, ठीक है, तो 15 बंदों के साइन के बाद हम कहते हैं हमारा 16वां बंदा भी आप काट दें, आप अपने 15 भी काटें। जब तक आप अपने मुलाजमों को सजा नहीं, पूरी दुनिया में रोल मॉडल वही तरक्की की है जब आपने मुलाजमों को ठीक किया। अवाम ने प्रॉब्लम नहीं पैदा की, आपने उसको कहा जी 300 रुपये लीटर तेल है उसने ले लिया, जी जी, ठीक है। जब आपने अपने बंदे को क्यों नहीं कहा कि आपने सुबह 8 बजे आना और 5 बजे जाना है, तो आपने काम करके जाना है। आप दफ्तर में बैठ के फजूल टाइमिंग ज़ाया करते हैं, साल आपकी तरफ बैठे हुए 50-50 साल के आप केसेस पेंडिंग कर देते हैं,
ٹیکس میں امور کی بات کرتے ہیں, آپ لوگوں سے 65% ٹیکس لیتے ہیں, جی عوام ٹیکس نہیں دیتی. اب ان کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں. اب آپ بتائیں 5 لاکھ روپے آپ کی سالانہ انکم ہوگی تو آپ نے انکم ٹیکس دینا نا. آپ تو ریڈی والے سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں, تو آپ نے اس کو واپس کیا کیا؟ دیکھیں قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب اکٹھے بیٹھ کے اس مسائل کا حل نکالیں. ہم اکٹھے بیٹھ کے مسائل حل نہیں نکالتے. آپ کسی سرکاری محکمے میں چلے جائیں, سنگل بندے کی رسپیکٹ نہیں ہے. عمران ہو, نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہو, یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے ملک سیدھا ہو. خرابی کہاں آئی ہے؟ خرابی ہمیشہ ہمارے ہاں سرکاری عملے کی طرف آئی ہے. ہم نے کتاب جو 73 کا آئین دیا ہوا تھا اس میں ہم نے سب لوگوں کے حق بانٹ دی. تو آپ مجھے بات بتائیں سویلین کے حق کہاں ہیں؟ اب جب آپ کسی محکمے چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ محکمے کے خلاف انہوں نے بدتمیزی کی, اور محکمہ آپ کے ساتھ کرتا رہے. آپ کی عزت نہیں, ان کی عزت ہے. سر بات یہ جب آپ نے ترقی لینی ہے تو آپ ان لوگوں کو بٹھائیں جو اس مسئلے کا حل نکال سکیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بایو گیس پہ جا سکتے ہیں, آپ کو دوسری گیس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ونڈ پہ جا سکتے ہیں, آپ سولر پہ جا سکتے ہیں. یہ انرجی کرائسس جتنے ہیں آپ ٹریڈروں کو بٹھائیں, یہ ان کا روز کا معمور ہے, ان کے لیے کوئی بڑی پرابلم. رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کی کوئی بڑی سولوشن نکالے سر, اس کا وہ کوئی بڑی بات نہیں آنا چاہیے. اگر ہمارے ملک پہ بحران ہے تو ہمیں اس پہ سے نکل, آج ہمارے پاس جو چیز ہے اس ملک کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ان سے پوچھیں جو غلام ملک ہیں. ہمیں سب سے بہتر یہ چاہیے کہ ہمیں حل ڈھونڈنا چاہیے. سیاستدان اس کا حل نہیں ہے. آپ نے اس مشینری کو دیکھنا ہے کہ مشینری نہیں کام کر رہی. مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب یہاں وہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, اور وہاں جو اس کا ٹھیکیدار ہے وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کو ایک 6 انچ موٹا سریا کا آرڈر دیا, وہ 3 انچ موٹا سریا ڈالتا ہے. اب وہ شہباز شریف صحیح کہہ رہے ہیں, ٹائم بہت کم ہے. عاصم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 2022 کو چلو جیسا بھی گیا گزر گیا, 2023 کو بہتر کرنے کے لیے جس آپ پلاننگ کے ساتھ موجودہ ٹیکس پیئر جو آج تک 75 سال سے رگڑے میں رہے, کس طرح ہم 2023 کو بہتر کر سکتے ہیں؟ نئے ٹیکس پیئر کو کس طرح نیٹ میں لا سکتے ہیں, کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا پلاننگ ہونی چاہیے ہماری؟ یہ 2023 جو ہے نا یہ نہیں صحیح ہوگا. اگلے 100 سال کے بارے میں سوچیں, اگلی جنریشن کے بارے میں سوچنا پڑے گا. آپ صرف 2023 کے لیے انفارچونیٹلی ویسے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ابھی 1 سال کی فکر کرو. دیکھیں اکانومیز اس طرح اتنے شارٹ اسپین کے اوپر پلاننگ نہیں کیا کرتی. 50 سال کا ویژن ہوتا ہے, 25 سال کا ویژن ہوتا ہے, 100 ایئر کا ویژن ہوتا ہے. سو یو کین ناٹ کوشچن کہ یہ 2023 میں کیسے گزار لوں. دا تھنگ از کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سوسائٹی اوور آل کس طرح ہے. ہم لوگ کنزیومر بیس اکانومی ہے اور ہمارے پاس پروڈکشن بہت کم ہے. ہمارے پاس کماؤ پتر نہیں ہے اکانومی میں. آپ جیسے سر نے کہا آپ اپنے کماؤ پتر بڑھائیں. اس وقت پوری دنیا کے 2 کماؤ پتر ہیں سر. ایک ہے ٹیکسٹائل سیکٹر, پورے یورپ کو آپ سپلائی کرتے ہیں. دوسرا آپ کی ہے سروس انڈسٹری, ایکسپورٹس, ٹھیک ہے, آپ ان کو ٹھیک کریں. دوسری اس کی پرابلم یہ ہے کہ جب ہم سروس انڈسٹری کو اوپر لے کے جا رہے ہیں اور ہم اپنے نوجوان کو ڈیجیٹل کی طرف لے کے آ رہے ہیں, ان کی جب پیمنٹس آتی ہیں تو ہمیں فیٹ اپ والے لاس کو دیکھ کے ہمیں پیمنٹس نہیں ملتی, کیونکہ بینکوں کی اپنی پرابلمس ہیں. تو ہم ایک ویشیس سرکل میں پھنس چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ یہ جو کماؤ پتر ہے دونوں, اس کے ساتھ ساتھ مزید ایڈ کریں, ٹرائی سم نیو ایونیوز, تاکہ ہماری گراس پروڈکشن انکریز ہو. جبکہ ملک کی پیداوار بڑھتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ایکسپورٹ پوزیشن میں بھی آتا ہے. دوسری طرف ہمارے لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اب میرا آ گیا ہے, شام کو ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی فیملی کو لے کے جا کے 10,000 کا کھانا کو وہی سیو کریں تھوڑا, کیونکہ ہم لوگ کنزیومر بیس اکانومی بن چکے ہیں, بہت اسپینڈنگ کرتے ہیں. تو دیر از اے ڈائر نیڈ کہ اس کو کرٹیل کریں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے, یہ سمجھ لیں کہ مطلب 2 پلرز ہیں. تیسرا پلر جو سب سے اوپر ہے وہ ہے انصاف کا, ٹھیک ہے. آپ جب تک جوڈیشری کو انصاف کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے, جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ یو کے کا پرائم منسٹر جوتا پہن کے وارڈ میں انٹر ہو گیا تھا اور اس کو ڈاکٹر نے ڈانٹ دیا کیونکہ اس کو اپنے رائٹس کلیئر تھے. اس کو پتا تھا کہ یہ ڈسپلن یہ ہے, اگر یہ اس کو وائلیٹ کرے گا آئی کین ٹیک ہم ٹو کورٹ. ٹھیک ہے. اور یو کے پرائم منسٹر بھی یہ جانتا ہے کہ ٹھیک ہے کورٹ بالکل فیئرلی ڈٹرمن کرے گی واٹ واز اے پوزیشن. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ہر چیز کی کھچڑی پکتی ہے اور ہر بندہ دوسرے کی بات سن کے یہ کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے. So no one is able to identify کہ کیا ٹھیک ہے, کیا رائٹ ہے, کیا ہوگا, بیکاز ہم نے لا کو نیگلیکٹ کر دیا, میرٹ کو نیگلیکٹ کر دیا. سو اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو, انصاف کے نظام کو, جو پلر ہے اکانومی کا بہت بڑا, صحیح کہہ رہے ہیں, اس سوسائٹی کا پلر ہے, انصاف کو ٹھیک کرنا چاہیے. انصاف کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی ہر محکمے میں, ہر ادارے میں, ہر جگہ پہ انصاف کے نظام کی ضرورت پڑے گی. صحیح کہہ رہے ہیں.
The third and last thing what I would say, जिसको हम लोग अपनी accounting के terms में कहते हैं conflict of interest. Conflict of interest ये होता है कि एक businessman इधर बैठा है, then he is a politician, he is a policy maker. When he comes toward there, he is a business owner as well. तो कसूर उसका नहीं है, कसूर ह्यूमन नेचर का है. बिकॉज जब वो बिजनेसमैन होगा तो उसने बिजनेस वाला इंटरेस्ट देखना है. जब वो इधर आएगा तो उसके ज़हन में बिजनेस भी है अपना और पॉलिसी मेकिंग भी है. सही कह रहे सो चाहते ना चाहते हुए थोड़ा बायस होगा. सो व्हाट वी नीड टू डू कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो फॉर द टाइम बीइंग ये कर लें कि ओवरऑल बड़े स्पेक्ट्रम में देखें, ना कि सिर्फ अपने खास बिजनेस को सोचें. सही कह रहे हैं. अभी वेरी राइटली कैंडीलैंड आपके सामने है, ठीक है, यू नो कि उसके साथ क्या हुआ और किसने एडवांटेज उठाया किस तरह से, द प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर. देखिए यही है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे मुल्क को लेड हुआ. यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर गवर्नमेंट इदारे में है, ठीक है, कि हम गवर्नमेंट की चेयर पे बैठ के अपना सोच रहे हैं. So we are not performing our jobs. सही कह रहे हो. ये आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए. मोहम्मद आसम साहब आपको बहुत शुक्रिया, राना जाज साहब आपको बहुत शुक्रिया, सोहेल शरीफ साहब आपको बहुत शुक्रिया. नाज़रीन हमारा इस वक्त आपने गुफ्तगू सुनी. अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.